اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر فرمایا، ما محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو آخری نبوت اور رسالت دے کر بھیجا اور آپ پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ ذرا اس جملے پہ آپ غور فرمائیے، ختم نبوت کا ذکر ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہوگا، آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ یہ جو ہمارے بھائیوں نے مختلف دین بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے دین بنائے ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں، ہماری طرف آئیں، ہمارا قرآن بڑا ہے، بزرگ ہے، ہمارا رہبر اور رہنما ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیروی کریں گے یا اللہ کی وحی کے آپ پیروکار ہوں گے اور متبع ہوں گے؟ یہ بات سمجھیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جن کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ میرے رب کے اسماء گرامی ہیں، بہت سارے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، یہ سب میرے اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ نے یہاں ایک اپنا نام ذکر کیا، علیم کا علیم۔ رحمان کیوں نہیں ذکر کیا، رحیم کیوں نہیں ذکر کیا؟ علیم اس لیے ذکر کیا کہ میرے بندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دین اور شریعت مکمل ہو گئی ہے، کہ یہ نہ کہنا کہ وہ دین میں قدامت ہے، وہ تو فرسودہ اور پرانا دین ہو گیا، ہم جدید دور کے لوگ ہیں، ہم تو پتھر کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں، تو لہذا ہماری زندگی میں بڑا چینج ہے، ہم اس دین کو کیوں اپنائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، میرے بندوں مجھے تمہاری ضرورتوں کا علم ہے۔ دین تازہ بھی تازہ ہے، دین میں تازگی ہے، تازگی۔ آپ آنکھیں بند کریں کھولیں، آپ یقین کریں گے کہ اللہ نے دین شاید میری ہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اتارا ہے۔ ہر بندہ یہ سوچ سکتا ہے، ہر زمانے کے لوگ اس دین کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ دین اتارا ہے، اتنا تازہ دین ہے، یہ فرسودہ دین نہیں ہے۔ بے شک اس کے اندر قدامت ہے، مگر یہ آخری انسان کے لیے بھی تو ہے نا۔ یہ چلا کہاں سے؟ یہ آدم علیہ السلام سے چلا۔ ہر نبی کا دین اسلام تھا، شریعتیں مختلف تھیں، احکام جو تھے وہ مختلف تھے، دین سب کا ایک تھا، شریعتیں مختلف تھی۔ یوں سمجھے کہ نبی ایک، سارے نبی ایک باپ کے تھے، مائیں مختلف تھے، مطلب کہ بنیاد وہ تو عقیدہ توحید ہے، باقی شریعتیں مختلف، اسلام دین ایک تھا اور باقی شریعتیں مختلف ہو گئی۔ تو اللہ نے ہمارے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس اللہ کے اتنے خوبصورت دین کو، جو خوبیوں والا دین ہے، اس کو دل و جان سے قبول کریں، دل و جان سے قبول کر لیں۔